محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے ایام چلنے والے ہیں اور کل کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اسلامی اسکالر کے نام سے دلوں میں خلجان بھی پیدا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک آدمی مسئلہ بتانے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور یہ بتلانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ دین اسلام کو اور احادیث کو، سنت رسول کو، تعامل صحابہ کو بس میں ہی صحیح طریقے سے بتلانے والا ہوں، اور لوگ ان کے چکروں میں پھنس کر پھر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح لوگوں سے اور اسلام کے صحیح جانکاروں سے علم حاصل کریں۔ تو آئیے یہ مختصر بیان اپنے استاذ محترم جامعہ مظاہر العلوم کے موقر استاد حضرت مولانا محمد راشد صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی آپ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام غلط فہمیاں اور آپ کے تمام جو اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ بہت مختصر بیان ہے، آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات محترم، مدارس کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے چند باتیں مولانا محمد ثاقب صاحب نے آپ کے سامنے پیش فرمائی، اور جناب مولانا محمد اعجاز صاحب کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہوا، اور غالباً میرے بعد بس دعا ہو کر پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اسلام نے 2 عیدیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ کتنی عیدیں بھائی؟ 2 عیدیں۔ ایک تو عید الفطر ہے اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کے گزرے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، شوال اور ذوالقعدہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہونے والی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس عید سے بھی ہم سب کو مسرتیں اٹھانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کے لفظ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قربانی کی عید ہے، جانور قربان کرنے کی خوشی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے 2 عیدیں جو مقرر فرمائی ہیں، ان میں ایک عید ہے عید الاضحیٰ۔ اس عید میں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جانوروں کے قربان کرنے کے تعلق سے جو تعامل دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے۔ ایک تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن۔ قربانی کا دوسرا دن ہے 11ویں ذی الحجہ کا دن، اور قربانی کا تیسرا دن ہے 12ویں ذی الحجہ کا دن۔ 13ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ قربانی کے ایام میں شامل نہیں ہے۔ ایام قربانی صرف 3 دن ہیں، 4 دن ایام قربانی نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے بڑوں سے بھی یہی سنا ہے، ہوش سنبھالا ہے، آپ بھی یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ شہر سہارنپور میں قربانی جو ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی اسی پر عمل کیا ہے اور ہم چھوٹے بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ قرن اول سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نبی کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تعامل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی
3 دن ہوتی ہے شہر سہارنپور میں۔ جب سے یہاں مسلمان وجود میں آئے اور جب سے یہاں مسلمانوں نے قربانی کرنا شروع کیا تو وہ 3 دن قربانی کرتے آ رہے ہیں۔ یہی مسلک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی مسلک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی موقف حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی موقف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی مسئلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی ہے۔ ائمہ میں سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی یہی کہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ جمہور صحابہ کا یہی مسلک ہے، اور جمہور ائمہ کا یہی مسلک ہے، اور جمہور امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ شہر سہارنپور کی تمام مسلم امت کا بھی یہی موقف ہے کہ قربانی کے دن 3 ہوتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ لیکن مسلک جمہور سے ہٹ کر ایک نئی راہ اپناتے ہوئے کچھ لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ دنوں سے شہر سہارنپور میں یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہی نہیں ہے بھائی، 4 ہیں۔ آپ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، 13ویں ذی الحجہ کو بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات پہلے تو نہیں سنتے تھے آپ، لیکن چند سالوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے۔ کون ہیں سنانے والے؟ ان سے بھی کبھی کبھی ملاقات آپ کی ہو جاتی ہوگی، کیونکہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ، معمولی تعداد ہے۔ اور یہ فتنہ پرور لوگوں کا مشن ہے۔ ظاہر ہے جو سنجیدہ ہوگا اس کا یہ کام نہیں ہوگا، جو اتحاد کا خواہاں ہوگا اس کا یہ مسلک نہیں ہوگا۔ جو انتشار کو پسند کرتا ہے، اختلاف کو ہوا دینا چاہتا ہے، امت مسلمہ کو دو پھاٹ کرنا چاہتا ہے، شہر سہارنپور کی فضا کو مشتعل کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر ماحول گرمانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو لڑانے کا مزاج رکھتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ آ کر کے سامنے کہے گا جناب قربانی کے دن صرف 3 ہی نہیں ہیں، 4 ہیں۔ تو پہلے کیوں نہیں سننے میں آیا بھائی؟ ابھی سے کیوں سننے میں آ رہا ہے؟ پہلے قرآن حدیث لوگوں کے پاس نہیں تھی، پہلے صحابہ کے عمل نہیں تھے۔ اب یہ نئی باتیں کہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ اپنے الگ راستے پہ چلتے تو ہمیں اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اگنور کر دیتے، ان کی جو مرضی آئے وہ کریں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ان کا جو بھی موقف ہے وہ اس کے جواب دہ ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ جانے، ہمیں کسی کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ وہاں زیادہ سیریس ہو جاتا ہے جب یہاں کے ماحول کو گرمانے کی کوشش کی جاتی ہے، نوجوانوں کو اچکنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا ذہن پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی قربانی کے دن صرف 3 نہیں ہیں، 4 ہیں، اور اگر صرف 3 ہی دن قربانی کرو گے تو یہ خلاف سنت ہے، حدیث کے خلاف چلنے والا عمل ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت پر عمل کرنا نہیں کہلائے گا۔ اب ظاہر ہے علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ شہر تو شہر سہارنپور مسلک اہل سنت والجماعت احناف کا شہر کہا جاتا ہے، اور آپ کے اس شہر میں الحمدللہ عالم اسلام کی ایک بڑی یونیورسٹی، ایک بڑا عظیم ادارہ
جامعہ مظاہر علوم سہارنپور قائم ہے، جس کی بنیاد ہی مسلک اہل سنت والجماعت احناف پر ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی اس کے خلاف مسئلہ پیش کر کے اور اس مسئلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو رد کرنے کی بات کرے گا، تو علماء کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کریں۔ بات ہے اہم کہ نہیں؟ اب بتائیے، اختلاف وہ کر رہے ہیں چند لوگ یا ہم اختلاف کر رہے ہیں؟ فرقہ بندی کا ماحول وہ بنا رہے ہیں یا ہم فرقہ بندی کا ماحول بنا رہے ہیں؟ تفرقہ ہم پیدا کر رہے ہیں یا تفرقے کی بنیاد وہ ڈال رہے ہیں؟ اگر وہ جمہور کے ساتھ لگ کر کے چلتے، جمہور امت جس راستے پہ چلتی آ رہی ہے اسی پر چلتے رہتے تو ہمیں کوئی دقت نہیں تھی، اور وہ اپنے طور پہ بھی جس راستے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں انتخاب کر کے چلتے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، وہ تو جمہور سے ہٹ کر کے جو راہ اپنا رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ جمہور کے مسلک کو غلط اور باطل بتا رہے ہیں، سنت کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ یہ عمل ہے، صرف 3 دن قربانی کرنا یہ حدیث کے خلاف عمل کرنا ہے، سنت کے خلاف عمل کرنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہی صرف نہیں، چوتھے دن قربانی کرنے کو کیا نام دیتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے چوتھے دن قربانی کرنا ترک کر دیا ہے، یہ ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے، تو ہم جان بوجھ کر کے قصداً چوتھے دن قربانی کرتے ہیں تاکہ احیاء سنت ہو سکے اور متروکہ سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ یہ ہے ان کا نظریہ۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سب سے پہلے تو ہم انہی کے جو بڑے ہیں انہی کی شہادت پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کا صحن صاف ہو جائے۔ انہی کے ایک سربراہ ہیں اور انہی کے طبقے کے پیشوا ہیں جن کا نام ہے مولوی محمد فاروق۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قصداً چوتھے دن قربانی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں، تاخیر کر کے چوتھے دن پہ لے آتے ہیں، دیر کر کے چوتھے دن قربانی کا عمل کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ چوتھا دن بھی ایام قربانی میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے، لہذا ہم دیر کرتے ہیں اور چوتھے دن قربانی کرتے ہیں تاکہ چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ یہ لوگ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ جب چوتھا دن ایام قربانی میں شامل ہی نہیں ہے تو چھوٹی ہوئی سنت کیسے ہوئی بھائی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مولوی محمد فاروق، جو انہی کی جماعت کے پیشوا ہیں، سربراہ کہے جاتے ہیں، اور ان کے لوگوں میں ایک بڑا نام ہے، اونچا نام ہے، زبیر علی زئی۔ انہوں نے بھی 3 دن قربانی کو راجح قرار دیا اور کہا ہے صحیح یہی ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے، صحیح حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کے ایام 3 دن ہیں، 4 دن نہیں۔ اب آئیے بخاری شریف سے میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں جلد 2 میں روایت مذکور ہے، عن عبد الرحمن بن عابس عن ابیہ قال قلت لعائشہ انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان توکل لحوم الاضاحی فوق 3 قالت ما فعله الا في عام جاع الناس فيه فاراد ان يطعم الغنی الفقیر۔ حضرت عبد الرحمن بن عابس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امی جان صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیں
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے نبی نے روکا ہے؟ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کی اس ممانعت کا تعلق صرف اس سال سے ہے جس سال فاقہ کشی عام ہو گئی تھی اور لوگ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، تو نبی نے یہ فرمان جاری کیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، اپنے گھر میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ اور مقصد آپ کا یہ تھا اس فرمان سے تاکہ مالدار لوگ قربانی کریں اور جانور ذبح کریں اور غریبوں کو بھی کھلائیں۔ فَأَرَادَ أَن يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، نبی کا منشا کیا تھا؟ تاکہ غریب لوگوں تک گوشت پہنچ جائے۔ اس لیے آپ نے کہہ دیا اس فاقے والے سال میں کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، 4 نہیں ہیں، کیونکہ نبی نے 3 کا لفظ استعمال کیا ہے، فوق الثلاث، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے۔ اب اگر چوتھے دن بھی قربانی جائز مانی جائے کہ ایام قربانی میں چوتھا دن بھی شامل ہے، تو آپ خود سوچئے قربانی تو جانور کی جائے لیکن کھایا نہ جائے، نبی منع فرمائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی غیر معقول بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ چوتھے دن قربانی تو کی جائے، جانور ذبح کیا جائے، لیکن ایک بوٹی نہ کھائی جائے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا کہ 3 دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے۔ بھائی جب نبی نے 3 دن کی قید لگا دی تو صاف مطلب ہے اس کا کہ قربانی کی اجازت 3 ہی دن تھی، 4 دن نہیں تھی۔ اگر 4 دن قربانی جائز ہوتی تو نبی یوں فرماتے کہ 4 دن تک قربانی کا گوشت کھایا جائے، 4 دن تک، 4 دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے، لیکن نبی نے 4 دن کا لفظ استعمال نہیں کیا، 3 دن کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کون سی روایت ہے بھائی؟ کہاں کی ہے؟ بخاری شریف۔ کس حدیث شریف کی؟ بخاری شریف، جس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں 3 دن کا تذکرہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قربانی 3 دن ہے، لیکن ان غیر مقلدوں کو بخاری کی یہ حدیث نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے مسلک کے خلاف ہے نا، یہ حدیث نظر نہیں آتی، اور نظر آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، نظر آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھنے کے لیے نبی کی محبت درکار ہے، نبی کا عشق چاہیے حدیث سمجھنے کے لیے۔ بغیر عشق نبی کے، محبت رسول کے، حدیث کو کما حق سمجھا نہیں جا سکتا۔ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری اگر سمجھ میں آتی تو قربانی کے دن وہ 3 ہی بتاتے، 4 نہ بتاتے۔ اچھا، مسلم شریف کی روایت میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یأکل احد من لحم اضحیتہ فوق 3 ایام۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کا ارشاد نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا لا یأکل احد من لحم اضحیتہ فوق 3 ایام، کہ کوئی بھی تم میں سے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھائے۔ پتہ چلا قربانی 3 ہی دن ہوتی تھی، تبھی تو نبی نے کہا کہ 3 دن تک کھایا جائے، 3 دن سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ بھلا ایسے وقت میں قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے، اور ایسے دن قربانی کرنے کا معنی کیا ہے جس دن قربانی کا گوشت کھایا بھی نہ جا سکے اور ذخیرہ بھی نہ کیا جا سکے؟
बात आ रही समझ में। चौथे दिन अगर कुर्बानी जायज़ होती और अय्याम कुर्बानी में चौथा दिन भी शामिल होता, 13वीं जिलहिज्जा का दिन भी होता, तो आप खुद सोचिए, बताइए, नबी कहते कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा ना किया जाए? नबी का ये फरमान तो एक लग़्व ठहरता, बेकार ठहरता, नऊज़ बिल्लाह। नबी का फरमान तो लग़्व नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि कुर्बानी के अय्याम 3 ही हैं, 4 नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत मौजूद है मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर, जिसमें साफ तौर पे फरमाया जा रहा है अल अज़हा यौमानी बाद यौमिल अज़हा, कि कुर्बानी ईद उल अज़हा के बाद 2 दिन और है। एक तो ईद उल अज़हा का दिन है कुर्बानी में शामिल, और उसके बाद 2 दिन और है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई, साफ हो गई कि कुर्बानी 3 ही दिन है, 4 दिन नहीं है। अब ये कहना कि 3 दिन पर जो लोग अमल करते हैं, चौथे दिन को छोड़ रखा है, यह हदीस के खिलाफ अमल है। बताओ, बुखारी शरीफ की हदीस की मुखालफत है कि नहीं? मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत हमने जिक्र की है उसके खिलाफ है कि नहीं ये बात? और मुअत्ता इमाम मालिक की जो रिवायत हमने नकल की है उसके भी खिलाफ है कि नहीं? तो अब गैर मुक़ल्लिदों को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी मुखालफत इमाम आज़म अबू हनीफा से है, बल्कि वो यूँ कहें कि हम उमर फारूक के भी खिलाफ हैं, अली मुर्तज़ा के भी खिलाफ हैं, हज़रत अनस, हज़रत अबू हुरैरा के भी खिलाफ हैं, सहाबा किराम के भी खिलाफ हैं, बुखारी मुस्लिम के भी खिलाफ हैं। कहने की जरूरत है उनमें? कहें वो। ये मसला खाली इमाम आज़म अबू हनीफा का नहीं है, जमहूर सहाबा का है, उमर फारूक का है, अली मुर्तज़ा का है, अनस अबू हुरैरा का है, सुफियान सौरी का है, इमाम मालिक का है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें एतमाद के साथ अपने मसलक पर चलते रहना चाहिए और किसी प्रोपेगंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। लाख कोई प्रोपेगंडा करे और हमें मिसगाइड करने की कोशिश करे, हमें उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। पूरे शहर में प्रोग्राम किया जाता है वक्फे वक्फे से। आप हजरात को जब भी कोई मसला दरपेश हो, आपके मुआशरे में कोई नई बात पेश आए, आप मज़ाहिर उलूम तशरीफ़ लाएँ, रब्ता करें। वहाँ शोबा है, शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, वहाँ से इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई की जाएगी। ये बात तो हुई। मौलाना एजाज़ साहब मज़ाहिरी सवाल कर रहे हैं कि क्या 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाना और रखना अब भी मना है? तो उसका जवाब ये है कि अब मना नहीं है। मुमानअत पहले थी, लेकिन बाद में ये मुमानअत ख़त्म हो गई। अब 3 दिन से ज़्यादा भी कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं और रख सकते हैं। अब इस पर अगर कोई कहे कि 3 दिन से ज़्यादा जब खाने की इजाज़त हो गई तो चौथे दिन कुर्बानी की भी इजाज़त होनी चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि कुर्बानी की इजाज़त चौथे दिन नहीं है, न पहले थी और न अब है। खाने का मसला जहाँ तक है वो तो पूरे साल आप खा सकते हैं, तो क्या कुर्बानी भी पूरे साल करते रहेंगे?